ریٹینا آنکھ کے پچھلے حصے میں پایا جانے والا وہ پردہ ہے جو کہ روشنی کو الیکٹریکل سگنلز میں کنورٹ کر کے ہمارے دماغ میں بھیجتا ہے اور ہمارا دماغ ان سگنلز کو تصویر کے روپ میں ہماری آنکھوں کو دکھاتا ہے۔ ریٹینا کو مسلسل خون کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ چھوٹی چھوٹی شریانوں کے ذریعے اس کو فراہم کیا جاتا ہے۔ خون میں شوگر لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے ان شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے اور یہی ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی کا مین کاز ہے، اور اگر اس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو یہ آنکھوں کی بینائی کو ختم بھی کر سکتا ہے۔ البتہ اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے اس کو سالوں سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اگر اس کے رسک فیکٹرز کی بات کریں تو اس کے رسک فیکٹرز میں سب سے اہم چیز ڈائبٹیز ہے۔ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز دونوں سے متاثرہ افراد میں ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ڈیولپ کر سکتی ہے، خصوصاً اگر آپ کی شوگر کنٹرول میں نہیں رہتی اور آپ کو لمبے عرصے سے شوگر کا مرض ہے تو آپ اس مرض سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا اور کولیسٹرول کا زیادہ ہونا بھی اس کے رسک فیکٹرز میں سے ایک ہے۔ اگر اس کی علامات کی بات کریں تو ابتدائی طور پر ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی سے متاثرہ افراد میں کوئی علامات نہیں آتی، لیکن آہستہ آہستہ مریض کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی بینائی کم ہوتی جا رہی ہے، یا یکدم اس کی بینائی چلی جاتی ہے، یا اس کو دھندلا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یا اس کی آنکھوں میں سوزش اور درد رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک اہم علامت روشنی کے آگے چھلے یا چمکارے نظر آنا، جس کو میڈیکل کی اصطلاح میں فلیشز اینڈ فلوٹرز کہا جاتا ہے، بھی شامل ہے۔ کیونکہ ابتدائی طور پر اس کی کوئی علامات ظاہر نہیں ہوتی، اسی وجہ سے شوگر سے متاثرہ افراد کو کم از کم سال میں ایک مرتبہ اپنی آنکھوں کا معائنہ لازمی کروانا چاہیے تاکہ اس کو آغاز ہی میں پکڑا جا سکے، اور اس کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگی جس میں مکمل طور پر بینائی کا چلا جانا بھی شامل ہے سے بچا جا سکے۔ اس کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ سٹیج 1 بیک گراؤنڈ ریٹینوپیتھی ہوتی ہے، سٹیج 2 پری پرولیفریٹیو ریٹینوپیتھی ہوتی ہے، اور سٹیج 3 پرولیفریٹیو ریٹینوپیتھی ہوتی ہے۔ جو شریانیں شوگر لیول زیادہ ہونے کی وجہ سے کمزور ہو گئی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے آنکھوں میں ہیمریج ہو جاتا ہے۔ ان کی جگہ جو نئی شریانیں بنتی ہیں وہ بھی کمزور ہوتی ہیں اور وہ بھی بالآخر پھٹ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہیمریج زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس کی سٹیج کے اکارڈنگ ہی اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس کے علاج میں سب سے پہلے لیزر ٹریٹمنٹ آتی ہے، دوسرے نمبر پر اینٹی ویج ایف نام کا ایک انجیکشن آتا ہے جو کہ نئی شریانوں کے بننے کے عمل کو روکتا ہے۔ اگر ان دونوں طریقوں سے علاج نہ ہو سکے تو الٹیمیٹلی ہمیں سرجری کی طرف جانا پڑتا ہے۔ احتیاط علاج سے بہتر ہے کہ مصداق اس بیماری سے بآسانی بچا جا سکتا ہے صرف اور صرف چند احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے۔ سب سے پہلے اور سب سے اہم یہ ہے کہ آپ کا شوگر لیول کنٹرول میں ہو۔ آپ کا HbA1c جو کہ شوگر کا 3 مہینے کا ریکارڈ بتاتا ہے وہ 6.5% سے کم ہونا چاہیے۔ آپ کی رینڈم شوگر جو کہ کھانے کے 2 گھنٹے بعد چیک کی جاتی ہے وہ 180 سے کم ہونی چاہیے، اور آپ کی فاسٹنگ شوگر 110 سے کم ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رینج میں ہونا چاہیے۔ ذیابیطس سے متاثرہ افراد میں بلڈ پریشر کی رینج 135/85 ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کولیسٹرول کا کنٹرول رینج میں ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اپنی ادویات ریگولرلی لیں اور ان میں ناغہ نہ کریں۔ اسکریننگ لازمی کروائیں تاکہ آپ کی بیماری کی بروقت تشخیص ہو سکے اور ٹائم رہتے اس کا علاج ہو سکے اور آپ اس کی وجہ سے ہونے والی پیچیدگیوں سے بچ سکیں۔ جیسے ہی آپ کو اپنی بینائی میں تبدیلی محسوس ہو فوراً اپنی آنکھوں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اپنا وزن کنٹرول رکھیں اور ایک ہیلدی اور بیلنسڈ ڈائٹ کا استعمال کریں۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز شوگر اور ذیابیطس سے متاثرہ افراد کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ لائف سٹائل موڈیفیکیشنز پر میں ایک تفصیلی ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اس ویڈیو کو بھی آپ لازمی دیکھیے گا۔ سگریٹ اور تمباکو نوشی سے پرہیز بھی اس مرض سے بچنے کے لیے لازم ہے۔ اگر آپ شوگر سے متاثرہ ہیں اور آپ کو دھندلا نظر آتا ہے، یا آپ کی بینائی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے، یا آپ کو روشنی کے آگے چھلے اور چمکارے نظر آتے ہیں، یا پھر آپ کی آنکھوں میں سوزش اور درد رہتا ہے تو فوراً اپنی آنکھوں کے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند تھی تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔